بنایا مجھ کو اپنا ہے، تیرا احسان ہے مرشد۔ آپ کا مقصود بھی اسی کے اندر ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ وساوس ہوں گے کہ اس سے مقصد کوئی شیخ کی تعریف ہے، اس سے مقصد اپنے آپ کو کچھ دکھانا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ اگر ہم سب سے پہلے اس روئے زمین کے مکتب کی طرف جاتے ہیں تو وہی چیز نظر آتی ہے، اور سب سے پہلے اس آدم کی ابتدا میں جاتے ہیں جو سب سے پہلے کام ہوا تو وہی چیز نظر آتی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تک وہ ادب نہیں آئے گا ہمارے اندر، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جس وجہ سے ہم جمع ہوتے ہیں وہ بات ہمارے پلے میں بھی نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلا ادب ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس آدم کو پیدا کیا رب کریم نے تو فرمایا اس کے سامنے کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ یہ فرشتوں کو جو حکم ہوا تھا یہ ادب تھا کہ یہ جو میں نے بنایا ہے اپنا نائب، اس کے سامنے کیا کرو؟ آداب بجا لا۔ اور جو ان آداب سے منکر ہو گیا اس کا حال آپ کے سامنے ہے، وہ شیطان ٹھہرا۔ اور جب روئے زمین کا یہ مکتب جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم دیکھتے ہیں، اور سب سے پہلا واسطہ جو تھا اس کو بھی یہ حکم تھا کہ آپ نے کیسے جا کے بیٹھنا ہے۔ آپ اور میرے درمیان میں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو جبریل امین جب تشریف لائے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کس طریقے سے بیٹھے؟ حدیث میں یہ آتا ہے کہ 2 زانو ہو کر رحمت للعالمین کے سامنے بیٹھے۔ تو یہ حدیث یہ ادب بتا رہی ہے، یہ حدیث یہ ادب بتا رہی ہے کہ اپنے بڑے، اپنے شیخ، اپنے استاد کے سامنے ادب کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن اصل مقصد یہ ہے ہمارا، جو میں نے بات بیچ میں چھیڑی، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شیخ کی تعریف کرنا چاہ رہے۔ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا الشیخ فی القبیلۃ کالنبی فی الامہ۔ شیخ اپنے قبیلے میں، اپنی جماعت میں، اپنے خاندان میں ایسا ہے جیسے نبی اپنے امت میں ہوتا ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ شیخ کے آداب کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز آج ہم نے یہ سیکھنی ہے کہ شیخ کے سامنے ادب سے بیٹھا جائے، شیخ کے سامنے ادب سے بیٹھا جائے۔ ہاں کسی کی مجبوری ہے، کوئی تکلیف ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں گے ہمارے شیخ سے لے کر رحمت للعالمین تک جتنے علماء، جتنے تابعین، جتنے صحابہ اکرام گزرے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے استاد، اپنے پیر و مرشد، اپنے شیخ کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے۔ ادب کا طریقہ یہ 2 زانو ہو کر اتحیات کی شکل میں بیٹھتے، حتی الامکان ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم 2 زانو ہی ہو کر بیٹھتے۔ اور جو اللہ والے تھے ان کا بھی یہی طریقہ کار تھا، اپنے مریدین کے سامنے وہ بھی کوشش فرماتے تھے۔ ہاں بزرگی زیادہ ہو گئی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی ایسی وجہ ہے کہ وہ نہیں بیٹھ سکتے تو پھر جو ہے نا حالت دوسری اختیار فرماتے، لیکن کوشش یہی رہی ہے کہ 2 زانو ہو کر بیٹھا جائے اپنے شیخ کے سامنے۔ اور دوسری بات کہ اپنے شیخ کے سامنے تو 2 زانو ہو کر آپ بیٹھ گئے، لیکن میرے دوستوں اور میرے بھائیوں شیخ کرتے کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ تزکیہ نفس۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ پیر کی کیا ضرورت ہے، پیر کیا کرتا ہے، پیر کا کیا ہے؟ یہ دیکھیں پھر اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ سچوں کا معیار کیا ہے؟ سب سے اس روئے زمین پر پہلے سچے وہ ہیں جنہوں نے رحمت للعالمین کی تصدیق کی،
اور ان کی تصدیق کی اور ان کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ان جیسا کردار بناؤ، ان جیسا ایمان لاؤ، ان جیسا طریقہ کار اختیار کرو تو یہ سچے ہیں۔ تو ان سچوں کے ساتھ جو ہو جاتا ہے تو وہ سچے کون ہیں؟ جس طریقے سے پیغمبر علیہ السلام کی پیروکاری کی صحابہ نے، اسی طریقے سے آپ روئے زمین پر دیکھیں وہ شخص جو پیغمبر علیہ السلام کی پوری سنتوں پر عمل کر رہا ہے اس کا پیروکار بنو، پھر اس کا پیروکار ویسے بنو جیسے صحابہ بنے جن کی تعریف کی۔ اور وہ صحابہ کون تھے؟ وہ سچے تھے۔ کس طریقے سے سچے تھے؟ اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم المهتدون، یہ ساری کی ساری یہ سرٹیفکیٹ ہے اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو دیے۔ تو صحابہ اکرام نے کامیابی اسی طریقے سے حاصل کیے اور تزکیہ نفس رحمت للعالمین کے سامنے کیا ہے۔ اور شیخ کیا کرتے ہیں؟ شیخ یہ کرتے ہیں وساوس سے شیطانی اور خواہشات نفسیانی کو دلوں سے نکال کر رب کی محبت کو دلوں میں ڈالتے ہیں اپنے مریدین۔ وہ اگر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ واقعی ہمارا شیخ ایسا ہے تو پھر یہ جو میں نے آیات پڑھی ہے اس کا مستحق ہوا شیخ اور اس کا احترام ہم پر واجب ہو گیا۔ ہم سب کو یہ لازم ہے کہ احترام کریں۔ اور جہاں سے ہم خراب ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ شیخ کے ساتھ بدگمانیاں ہیں۔ آج تک جو ہم ٹوٹتے آ رہے ہیں 30 سال سے بھی میں نے جب بیٹھ کے مطالعہ کیا اور سوچا کہ کہیں نہ کہیں ہماری بدگمانی ہمارا سارا معاملہ خراب کر کے رکھ دیتی ہے، کیونکہ شیخ نور دے رہا ہے، شیخ نور دے رہا ہے۔ اور شیخ کا نور کہاں سے آپ کو حاصل ہوتا ہے؟ نبوت سے، رحمت للعالمین سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیہ سے۔ اور شیخ کہاں تک پہنچاتا ہے؟ رسول تک، اور رسول کہاں تک پہنچاتا ہے؟ رب تک۔ یہ منازل ہے۔ اور جب آپ شیخ کے ساتھ مثلا شیخ نے کسی سے پانی مانگا، شیخ نے کسی سے ہاتھ پکڑ لیا، شیخ نے کسی کو کہا میاں کے لیے آ جانا یہ کام کر دینا، اب ہمارا گمان یہ چلنے لگا سب کچھ ملی اسی کو رہا، سب کچھ دیں گے بھی اسی کو۔ بھائی ایسا نہیں ہو، ایسا نہیں ہے۔ ایک شخص بہت دور بیٹھا ہے، ہزاروں کی مسافت پر بیٹھا ہے، لیکن اس کے دل میں بدگمانی نہیں ہے، اس کا دل شیخ کے لیے صاف ہے، اس کے دل میں شیخ کی محبت ہے، شیخ کی عقیدت ہے، شیخ کا احترام ہے۔ وہ جتنا حاصل کر رہا ہے یہ پانی دینے والا اتنا حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بات جب ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے گی، ہمارے دلوں میں آ جائے گی اور بدگمانیاں ہمارے دلوں سے نکل جائیں گی تو پھر جب صفائی ہو گئی تو پھر یہ دل پھر شیخ کی طرف یہ روشنی آنا شروع ہو گئی، پھر راستے بنیں گے شیخ کے سینے کی طرف۔ لیکن وہ وجہ یہی ہو جاتی ہے تھوڑا سا قریب ہوتے کچھ ہمیں اٹکنے لگتا ہے دماغ میں، وہ اٹک کر کیا بن جاتی ہے؟ وہ ہمارے اپنے لیے نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے پیاروں، میرے بھائیوں، اگر ہم وقت دے رہے ہیں ایک اللہ والے کے ہاں آ رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہ واقعی اللہ والے ہیں اور ہم سے کئی گناہ اچھے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ کو منایا ہوا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، تو پھر ہمیں احترام کرنا ہے، وہ اسی طریقے سے کرنا ہے کہ میں آپ کو جو یہ آیت سنائی، یہ علامہ سیوطی نے یہ حدیث نقل کی ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا فرمایا، الشیخ فی القبیلہ کالنبی فی الامہ، کہ شیخ اپنے قبیلے میں اپنی جماعت میں ایسے ہے کہ جیسے نبی اپنی امت میں ہوتے۔ اب آپ یہ دیکھیے، یعنی شیخ کے بارے میں بھی وہ فرما رہے ہیں کہ شیخ بھی ایسا ہوگا، شیخ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، وہ راتوں کو اٹھیں گے اپنی جماعت کے لیے، اپنے مریدین کے لیے، ہر طرح سے خبر گیر۔ اور پھر مرید کا بھی یہ بتا دیا کہ آپ کو بھی احترام ایسے کرنا ہے جیسے نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ ابھی تو آج تو وقت کم ہے، آج انشاءاللہ ابتدا کی ہے، لیکن میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں، ایک دو جملے اور ہیں کہ شیخ کے احترام میں یہ بھی ہے کہ شیخ کے ادب میں یہ ہے کہ شیخ کے سامنے خاموش بیٹھا جائے، شیخ جو بات پوچھے اور جتنی فرمائیں اتنا جواب دیا جائے۔
شیخ سے حجت بازی نہیں کی جائے، شیخ کے سامنے اپنے خیالات کا بھی اظہار کرنا ہے تو ادب کے دائرے میں محلہ اور واقعہ دیکھتے ہوئے، بے تکی باتیں نہیں کر رہی ہیں شیخ اور بے وقتی باتیں نہیں کرنی ہے شیخ. یہ شیخ کے آداب میں سے ہے. اپنے کلام پر بھی کنٹرول کرو. پھر بات کرنے کا بھی ڈھنگ اور سلیقہ ہے، وہ بھی بتائیں گے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بہت قریب ہو گئے تو کہیں کہیں جو ہے نا وہ محبت اور پیار میں آواز اونچی ہو جاتی تھی. اللہ نے حکم دے دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق النبی، کہ نبی علیہ السلام کے سامنے آواز کو اونچا مت کیجئے. مقصد کیا تھا کہ آپ کو جو روحانیت یہاں سے ملتی ہے، دونوں علم بھی مل رہا ہے، روحانیت بھی مل رہی ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی آواز کو اونچا مت کریں. اب شیخ کیا کرتے ہیں؟ مریدین کو قریب کرنے کے لیے کبھی مزاح فرما دیتے تھے، کبھی مذاق فرما دیتے تھے. اب مرید کیا ہے؟ وہ جو ہے نا آگے سے شروع ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ شیخ نے میرے ساتھ قرب پیدا کرنے کے لیے، میرے ساتھ محبت پیدا کرنے کے لیے، اور ہر وقت مریدین بھی پریشان ہو جائیں گے یار ہم بات کیسے کریں، کہ اگر انہوں نے آپ کو تھوڑی سی ڈھیل دی ہے اور آپ کو بات کرنے کے لیے انہوں نے شفقت فرما دی، اب یہ ادب بھول جاتے ہیں بالکل اپنے دوستوں کی طرح جو ہے نا، تو ایسا بولنا شروع ہو جاتا ہے کہ جس میں گستاخی ہو جاتی ہے. اگر اس الفاظ اور کلام میں کوئی ایسی بات ہو گئی اور وہ شیخ کے خلاف، شیخ فرمائیں گے کچھ نہیں، پھر وہیں پر سلسلہ رک جائے گا، پھر ٹکرے مارتے رہیں گے. تو اس لیے سب سے پہلے احترام ہے، ادب کا تقاضا ہے کہ بیٹھک اپنی صحیح کریں. دوسری بات ہے اپنے کلام کو کنٹرول میں لائیں. تیسری بات یہ ہے کہ اپنے اندر ہم بدگمانیاں نہ لائیں. کسی کے ساتھ ایسا تعلق بھی ہے اور آپ کو خوش ہونا چاہیے یار آپ کے باپ کا ادب ہو رہا ہے، آپ کے شیخ کا ادب ہو رہا ہے، آپ وہ کام نہیں کر سکتے، کوئی دوسرا اس کام کو انجام بجا لا رہا ہے، آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ اچھا ہوا شیخ کا کام آپ نے کر دیا ماشاءاللہ. اب یہاں کیا ہوتا ہو یہ تو ساری ولایت لے گیا، یہ تو سارا پیر صاحب کے قریب ہو گئے، سارا کچھ لے جائے گا، ہمارا کیا بچے گا؟ آپ کے لیے بہت کچھ ہے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں، لیکن آپ کا احترام ہے جتنا وہ ہزاروں میل دور والا شیخ سے پائے گا اتنا قریب رہنے والے کو ہو سکتا ہے نام. تو اس لیے میرے بھائیوں ان تین چیزوں کو آج ہم نے پلے باندھا ہے. پہلی چیز ہے کہ احترام کیسے کیا جائے، بیٹھک اپنی صحیح. دوسری بات یہ کہ شیخ سے کلام کیسے کیا جائے، اور تیسری بات کیا ہے کہ تیسری بات کیا بتائیے؟ ہاں بدگمانی اپنے دماغوں سے نکال. تیسری بات کیا بتائیے؟ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم حاصل کرنے آئے ہیں، سلوک طے کرنا چاہتے ہیں، روحانیت اور نورانیت طے کرنا چاہتے ہیں، وہ ان باتوں کی وجہ سے بھائی رکاوٹ بن جاتی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں نا 10 سال لگا دیے ابھی تک کچھ نہیں ملا. آپ نے 10 سال لگائے شیخ کو دیکھتے دیکھتے، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور آپ آئے اور جماعت کا وقت ایسا تھا کہ آپ نے شیخ کو مسجد میں نہیں پایا. آپ خاموش ہو جائے. آپ یہ تلاش کرنا شروع کر دیں کہ شیخ تو بھی میرے مسجد میں نہیں گئے اور نماز کا ٹائم تھا. آپ کو اس مجبوری کا پتہ نہیں، تو آپ نے بدگمانی آپ کے دل میں آ گئی. تو یہ میرے پیارے بھائی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب میں نے یہ حضرت جی نے فرمایا اور میں یہ سوچتا رہا کہ شیخ کی تعریف کریں گے تو لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ آپ کو اپنے پیر کی تعریف کرنا چاہتے ہیں. اور جب حضرت جی نے فرمایا اور میں نے بیٹھ کے سوچا کہ میں دنگ رہ گیا کہ میں تو غلطی پر تھا. اصل مقصد ہی یہی ہے، احترام اور آداب ہے، یہی تو سلوک ہے سارے کے سارے، یہی تو سیکھنے کو ملے گا. یہی چیزیں آئیں گی تو ہم آگے وہ جو مرتبے چاہتے ہیں ہماری خواہشات میں ہوتا ہے ہم پہنچ نہیں پاتے. دعا فرمائے جو کچھ کہا اور سنا اللہ رب العزت مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں گے.